السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ 9 مئی کے واقعے کو لے کر جس طرح پی ٹی آئی کو بدنام کیا جا رہا ہے، آئی ایس آئی کی ایک رپورٹ نے تمام انکشافات کیے اور اصل میں وہاں پر ہوا کیا، تمام ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں۔ لاہور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا، سوالات نے جنم لیا اور انہی سوالات میں سے ملزم جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ لاہور میں فوج کے 4 ڈویژن ہیں جنہیں 2 میجر جنرل جو ہے وہ کمانڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں ڈی جی رینجرز ہیں، 5 بریگیڈ کمانڈر ہیں اور ان کے اوپر کور کمانڈر ہیں۔ یہ سب کے سب جب حملہ ہوا تو کدھر تھے؟ کور کمانڈر صاحب کا اب کیا سٹیٹس ہے؟ لوگ پھر وہاں تک کیسے پہنچے؟ گیٹ کس نے کھولے؟ اندر توڑ پھوڑ کس نے کی ہوئی تھی؟ محب وطن پاکستانیوں، آج یہی وقت ہے جب ہمیں ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ خود ڈھونڈنے ہوں گے۔ آئی ایس آئی کی رپورٹ تو پیش ہو چکی ہے، کیونکہ اس ٹائم پر ایک ہی شخص اتنا طاقتور ہے جو کہ گھر بیٹھے بندوں کو پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو کیا وہ اس رپورٹ کو وائرل ہونے دے گا؟ تو جی ہاں، ان تمام چیزوں کا کرتا دھرتا جو ہے وہ عاصم منیر ہے۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ عمران خان تو میں نے جیل میں ڈال دیا ہے، ظاہر ہے جب عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا تو اس ٹائم کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ پرامن احتجاج کرے گی۔ پی ٹی آئی احتجاج کرنے لگی۔ پی ٹی آئی کی سیاست کوئی آج کی نہیں ہے۔ عمران خان 27 سال سے پرامن سیاست کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے جی ایچ کیو پر حملہ کروایا جائے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کروایا جائے اور یہ تمام مدعا عمران خان پر ڈال کر عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ محب وطن پاکستانیوں، اگر آپ سوچو تو بالکل اسکرپٹ کے تحت عاصم منیر نے یہ تمام کام کیا ہے۔ نون لیگ کی اتنی جرأت ہی نہیں کہ وہ گلو بٹو سے یہ کام کروا سکے۔ آپ دیکھیں، فوج کا ایک منظم ادارہ ہے۔ اگر آپ کبھی بھی فوج کی چھاؤنی میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ان کی مرضی کے بغیر، تو وہاں پر لوگ آسانی سے کیسے گھس گئے؟ اصل میں سارے لوگ جو تھے وہ عاصم منیر کے بندے تھے، مقصد عمران خان کو پھنسانا تھا۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہاڑی میں مریم نواز نے کس طرح 9 مئی کے بیانیے کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ کون کہتا ہے آج بھی کہ اس قوم میں احساس مر چکا ہے؟ آج جیسے ہی عوام نے وزیر صحت قادر پٹیل کی ذہنی حالت مشکوک پائی، جو کہ وہ عمران خان کے بارے میں بیٹھ کر عوام کو پیشاب اور یہ بتا رہا تھا کہ ایک پیشاب سے انسان کی ذہنی حالت کا کیسے پتہ چل سکتا ہے، فوراً قوم نے ڈاکٹر کا روپ دھار لیا اور قادر پٹیل کے تمام بیانیے کو پھر سے دفن کر دیا۔ اور اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، کیونکہ عوام جان چکی ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ صرف اب پاکستان کی 23 کروڑ عوام کے پاس ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ پٹیل صاحب جو ہیں صبح تک ان کو کافی پاکستانی عوام کی وجہ سے افاقہ ہوگا۔ اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے 121 مقدمات کی کارروائی روکنے کی درخواست جو ہے اس کو بھی نمٹا دیا ہے۔ درخواست نمٹانے کی وجوہات جو ہے وہ تحریری فیصلے میں بعد میں جاری کی جائیں گی۔ حکم نامہ جو ہے وہ پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس طرح حامد میر جو کہ ایک لفافہ ہے، ان لوگوں کو کیا فرق پڑے گا؟ آج اس لفافے نے یہ کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں بدترین مہنگائی کے باوجود بھی آج بھی پاکستان جو ہے وہ دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ پاکستانیوں کے لیے تو یہ بات ناقابل یقینی ہے، کیونکہ ڈالر 300 روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے، لیکن اگر حکومت ڈالر کو واپس 200 روپے پر لے آئے تو پاکستان کسی جنت سے کم نہیں۔ اس کو کون یہ بندہ سمجھائے کہ عمران خان کے دور میں ڈالر جو تھا وہ 150 روپے کا تھا تو ان حرام خوروں کے نزدیک ملک جہنم بن چکا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈالر جو ہے وہ 200 کا بھی ہو جائے تو پاکستان جنت سے کم نہیں۔ اب ان لفافوں کے بارے میں جو ہے وہ پاکستانی قوم کیا کہے؟
اور کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ برج الٹ گئے ہیں، عمران خان جو ہے اس کی پارٹی سے نکلنے کے بعد عمران خان کی پرچھے اٹھ گئے ہیں۔ میں ان لوگوں سے صرف ایک ہی سوال کرتی ہوں جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کر گئے ہیں کہ جب وہ عمران خان کی پارٹی میں آئے تھے تو ان کی کیا حیثیت تھی؟ پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد ان کا نام بنا ہے جو کہ انہوں نے خود ہی ڈبو دیا۔ اور آج جو مریم نواز چیخ چیخ کر وہاڑی میں لوگوں کو خطاب کر کے سنا رہی تھی، میڈم یہ بھول گئی ہیں کہ نواز شریف نے کارگل کی جنگ کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم واجپئی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہماری فوج نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، کسی جنرل کی اس ٹائم پر عزت اور غیرت نہیں جاگی۔